حدیث قصہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء
وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لذاي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية،
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستنثرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وشيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں. ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر
کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں وفا جس کا پڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے کربلا سے جو کبھی ہو کہ ہوا آتی ہے کسی معصوم کے رونے کی صدا آتی ہے ہاں دھڑکتا نہ ہو مقتل میں کہیں قلب ربا ہاں دھڑکتا نہ ہو مقتل میں کہیں قلب ربا علی اصغر علی اصغر کی صدا آتی ہے کون سوتا ہے کنارے تیرے اے نیر فرات کون سوتا ہے کنارے
تیرے اے نہر فرات، تیری مٹی سے ابھی بوئے وفا آتی ہے۔ کوئی بیمار نہ پڑتا ہو تہجد کی نماز، کوئی بیمار نہ پڑتا ہو تہجد کی نماز، رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے؟ کسی معصوم کے رونے کی صدا آتی ہے۔ سر شبیر سے سجاد نے رو کر یہ کہا، سر شبیر سے سجاد نے رو کر یہ کہا، مجھ کو زینب کے کھلے سر سے حیا آتی ہے۔ کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں؟ کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں؟ قید خانے سے جو آواز بکا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدی اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطتی دائرات الوجود صاحب لواء الحمد و مقام المحمود مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین
ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند عالم آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو برلائے اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے، اور جتنی عزاداری ہماری ہو رہی ہے پروردگار عالم یہ پرسہ ہمارا شہزادی کونین کی خدمت میں پہنچائے اور اس کو قبول فرمائے۔ دعائے مکارم اخلاق کے عنوان سے ہی یہ جو آج ہماری مجلس ہے سورہ میں امام حسین علیہ السلام کی اسی ٹاپک کے اوپر ہے، اور اس میں ہم لوگ ذکر کر رہے تھے امام معصوم کے ایک جملے کا کہ جس میں امام معصوم دو فضیلتوں کا تقاضا خدا کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، اور یہ دو ایسی خصوصیات ہیں کہ اگر یہ انسان کے اندر ہوں، یہ فضیلتیں اگر انسان کے اندر ہوں تو وہ کمال پر خود بھی پہنچ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی پہنچا سکتا ہے، وہ فضائل انسانی اور اخلاقی فضائل کو معاشرے کے اندر پھیلا سکتا ہے، کیونکہ امام معصوم ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم معاشرہ سازی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم فرد سازی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں خود سازی کرنا ہوگی، پہلے ہمیں خود پر توجہ دینی ہوگی، پہلے اپنی ذات کو سنوارنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر گھر والوں کی، رشتہ داروں کی باری آتی ہے، اور اس کے بعد پھر معاشرے کی باری آتی ہے کہ ہم انہی فضائل کو معاشرے کے اندر عام کر سکیں۔ تو یہاں پر امام معصوم جس چیز کے لیے معاشرے میں اس کو اچھا قائم کرنے کے لیے، جس چیز کے لیے خداوند عالم سے دو چیزوں کا تقاضا کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ وَحَلِّنِي بِحِلْيَةِ الصَّالِحِينَ وَأَلْبِسْنِي زِینَةِ الْمُتَّقِینَ کہ پالنے والے مجھے صالحین کا زیور اور متقی کا لباس عطا فرما، کس لیے کہ وَذَمِّ أَهْلِ الْفُرْقَةِ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ کہ میں معاشرے میں لوگوں کے درمیان اتحاد قائم کر سکوں، اگر لوگوں کے درمیان دوری ہے تو اس کو اتحاد میں بدل سکوں، اگر نفرت ہے تو اس کو اتحاد میں بدل سکوں، یعنی ایک عمل خیر کی طرف امام اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ مکارم اخلاق کی ایک بہت بلند ترین فضیلت ہے کہ اگر آپ معاشرے کے اندر اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کار خداوندی ہے، یعنی خداوند عالم کا کام ہے، خداوند عالم اس چیز کو پسند بھی کرتا ہے، اور یہ کار خداوندی ہے، اور اس کے برخلاف جو بھی ہوگا وہ شیطان کا کام ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔ دیکھیے بعض اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو بہت اچھا ہے، بہت نمازی ہے، بہت پرہیزگار ہے، بہت روزہ دار ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن رسول خدا فرماتے ہیں کہ نماز سے بھی اونچی تمہیں اگر چیز بتائی جائے، روزے سے بھی بلند ترین جو چیز ہے وہ ہے دو دلوں کو جو آپس میں جدا ہیں ان کو ملا دینا، دو دلوں کو جو ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں ان میں اتحاد نہیں ہے، ان کو ملانا، ان کے اندر اتحاد قائم کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ نماز روزہ چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو نماز اور روزے کو قبول کرواتی ہے، یعنی سمجھ لیں کہ نماز کو معراج کروانے والی چیز ہے۔ یا رسول خدا نے دیکھیے یہاں تک فرمایا کہ دراصل نماز ہی اس شخص کی ہے، اور روزہ دار بھی وہی شخص ہے کہ جو دیکھ رہا ہے کہ اگر اس کے ارد گرد کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، ان میں اتفاق نہیں ہے، ان میں صلح کی ضرورت ہے، تو آگے بڑھے اور اپنے فرض کو ادا کرے، نہ کہ وہ مصلی پر بیٹھا ہوا تماشا دیکھتا رہے اور کہے کہ میں تو اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ تو یہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں کہ دراصل ایسے شخص کی نماز ہی نماز ہے، اور یہی شخص جو ہے اس کے روزے جو ہیں وہ در حقیقت میں روزے ہیں، اور اسلام کی نظر میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ اسلام جو ہے وہ ہم لوگوں کو متحد دیکھنا چاہتا ہے، خداوند عالم ہمیں ایک امت واحدہ کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 میں بھی اس طرح کا ارشاد ہوا کہ خدا کو ذریعہ نہ بناؤ، خدا کی قسم مت کھاؤ،
کس چیز میں؟ کہ تم نیکی کا کام نہیں کرو گے، تقوی کا کام نہیں کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں ہمارے چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نیکی نہیں کریں گے، ہم تقوی نہیں کریں گے۔ اگر انہیں بلایا جاتا ہے کہ دو افراد کے درمیان صلح کروائیں تو وہ کہتے ہیں، قسم کھا کے خدا کی کہتے ہیں کہ ہم خدا کی قسم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جو کام خدا خود کرتا ہے اور تمہارے لیے کرنا پسند کرتا ہے، تم اس میں خدا کی قسم کھا رہے ہو، اس کام میں خدا کی قسم کھا کے اس کو اپنا حصہ دار بنا رہے ہو کہ خدا کی قسم میں خدا کے حکم کی مخالفت کروں گا، میں نیکی نہیں کروں گا، میں تقوی اختیار نہیں کروں گا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ خدا کو اپنی قسموں کا حصہ نہ بناؤ۔ تو یہ یاد رکھیے کہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ آپ نیکی کریں، آپ تقوی اختیار کریں۔ یہ آسان نہیں ہوتا، بلند ترین فضیلت حاصل کرنا ظاہر ہے کہ آسان بات نہیں ہوتی، اور اسی لیے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین صدقہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا ہے، یا کسی کے درمیان اتفاق اور اتحاد کی فضا کو قائم کرنا ہے۔ بہترین صدقہ امام فرما رہے ہیں کہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا ہے۔ دیکھیے صدقہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں، لیکن یہ جو صدقہ ہے کہ جسے خدا پسند کر رہا ہے، دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا، کسی کے درمیان اتفاق قائم کرنا، یہ وہ صدقہ ہے کہ جو آپ کی حیثیت کو اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے۔ وہ صدقہ آپ دے رہے ہیں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق دے رہے ہیں، لیکن یہ وہ صدقہ ہے کہ جو آپ کی حیثیت کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، کیونکہ یہ خدا کو عزیز ہے۔ بہار الانوار کی روایت ہے، دیکھیے مشکلات تو ہیں اور آسانیاں ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں ہر چیز کے اندر، لیکن مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ سعادت کی جو منزلیں ہوتی ہیں، جو کمال تک پہنچنا ہوتا ہے، وہ آسان نہیں ہوتا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو مشکلات کا بہت سفر اور راستہ برداشت، یہ سب چیزیں جو ہے وہ طے کرنا پڑتی ہیں۔ تو بہار الانوار کی روایت ہے، اور اس کے بعد ملنے کیا جا رہا ہے، دیکھیے وہ ہمارے چھٹے امام کی روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن سنان یہ پہنچا امام کی خدمت میں، تو امام نے اس سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ہمارا ایک باغ ہے جس کی مسافت جو ہے وہ بصرہ سے لے کر اور سنا یمن کا شہر وہاں تک ہے، کیا تم دیکھنا چاہو گے؟ کہا فرزند رسول میں آپ پر قربان، میں کیوں نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ امام نے فرمایا کہ چلو۔ یہ کہتا ہے کہ امام مجھے لے کر مدینے سے باہر آئے، ایک مقام پر ٹھوکر ماری اور ایک نہر جاری ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں حیران ہو گیا کہ نہر کے ایک کنارے پر ہم کھڑے تھے اور دوسرا کنارہ اس کا نہیں تھا، یعنی تا حد نگاہ ایک جزیرہ نما بن گیا تھا کہ اس کا دوسرا کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہا اور تعجب خیز بات یہ تھی کہ اس نہر میں 3 طرح کی آمیزش تھی، یعنی جس کو ہماری زبان میں آج کل کہا جاتا ہے 3 in 1 جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک طرف اس میں پانی تھا جو برف سے بھی زیادہ سفید تھا، دوسری طرف دودھ تھا وہ بھی برف سے زیادہ سفید تھا، اور درمیان میں یاقوت سے زیادہ سرخ شراب، اور 3 یہ آمیزش کی جو نہر تھی یہ بہہ رہی تھی۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اب یہ کہتا ہے کہ مولا یہ نہر کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کی نہر ہے، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ یہ جنت میں ایک چشمہ پانی کا ہے، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا، تاکہ یہ نہر ان چشموں سے آ رہی ہے اور اس میں یہ 3 قسم کی آمیزش جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس نہر کے کنارے بہت سے درخت ہیں اور وہاں ان درختوں پر جھولے لگے ہوئے ہیں اور وہاں حوریں جھولا جھول رہی ہیں، ان کے بال اتنے لمبے اور خوبصورت ہیں اور ان کی آنکھیں خوبصورت ہیں، ان کے ہاتھوں میں خوبصورت پیالے ہیں، خوشنما پیالے جو میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ کا امام آگے بڑھے اور ایک حور کی طرف اشارہ کیا کہ وہ پانی پلائے۔ وہ آگے بڑھی، اس نے پیالہ
جب نہر میں ڈالنے کے لیے، پانی لینے کے لیے وہ جھکی تو اس کے ساتھ درختوں کی شاخیں بھی جھکی۔ اس نے ایک پیالہ امام کو پیش کیا اور دوسرا مجھے۔ کہا جب میں نے وہ پیا تو اس کی خوشبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ تھی اور بہترین اس کا ذائقہ۔ میں نے کہا مولا میرے لیے بہت تعجب کی بات ہے، میں بہت انوکھی چیز دیکھ رہا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے شیعوں کے لیے بہت ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، یاد رکھو کہ جب کوئی مومن مرتا ہے تو اس کی روح اس نہر پر آتی ہے، یہاں کے مشروبات پیتی ہے، یہاں کے باغات کے سیر کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی دشمن اہل بیت مرتا ہے یا منافق مرتا ہے تو اس کی روح وادی برہوت میں جاتی ہے اور وہاں زقوم کھاتی ہے، حمیم پیتی ہے اور وہاں مختلف قسم کے عذابوں کا سامنا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وادی سے تم خدا کی پناہ چاہو۔ تو یاد رکھیں کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کمالات کو حاصل کرنا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نعمتیں کتنی زیادہ مل رہی ہیں، یہ آسان کام تو نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انسان سازی، اسی لیے معصومین نے بعد میں جو کام کیا، کربلا کے بعد جو دراصل کام شروع ہوا، زیادہ تر جو کام شروع ہوا وہ انسان سازی کا اسی لیے ہوا کہ انسان کو بیدار کیا جائے۔ اور اب جب کہ امام غیبت میں ہے، کیونکہ انسان سازی معصوم کا کام ہے، چاہے وہ نبی ہو اور چاہے وہ امام ہو۔ ہم جیسے لوگ انسان سازی نہیں کر سکتے، تو اب غیبت امام میں یہ صف اعضاء انسان سازی کا کام کرتی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں اس صف اعضاء کی بہت اہمیت ہے کہ اس صف اعضاء پر انسان بنائے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس صف اعضاء کا مقصد کیا ہے؟ بیداری، کہ انسان کے وجود کو بیدار کرنا۔ دیکھیے یہ جسم تو روزانہ صبح کو بیدار ہوتا ہے اور اللہ کرے کہ سب بیدار ہوں، لیکن اصل جو بیداری ہے وہ ضمیر کی بیداری ہے، کہ آپ کا جو ضمیر ہے وہ بیدار ہو، وہ مردہ نہ ہو۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ اگر ضمیر کو جگانا چاہتے ہو تو غفلت کو، تمہیں معصوم فرماتے ہیں کہ غفلت کو مارنا ہوگا۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ موت آنے سے پہلے خود کو خود مار لو۔ کیا مطلب؟ کیا اپنے پیٹ میں چھرا گھونپ لیں؟ نہیں، کہا کہ خود کو خود مار لو، اپنے اندر کو خود ختم کر لو، اپنی میں کو ختم کرو، اپنے آپ کو خود مارو، غفلت کو ختم کرو۔ اگر تم نے اس غفلت کو نہ مارا تو یہ کب مرے گی؟ جب ملک الموت آئے گا، اس وقت یہ غفلت مرے گی اور انسان بیدار ہو جائے گا۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ بیداری کسی کام کی نہیں۔ اس وقت تو فرعون بھی بیدار ہو گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ پالنے والے میں بھی ایمان لے کر آیا، تو پروردگار عالم نے کہا کہ اب یہ بیداری جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اور جو شخص زندگی میں اپنی ملک الموت کے آنے سے پہلے بیدار ہو گیا تو وہی کربلائی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ وہی پھر کربلائی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کربلا میں بھی جو 72 شہید کربلا کے اور کربلا کے بعد بھی شہید ہوئے، کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلتے ہوئے انتقام کربلا لینے کے لیے، امام حسین کا انتقام لینے کے لیے شہید ہوئے۔ 28,000 سے 32,000 کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ جو بعد کربلا شہید ہوئے۔ اب یہ جو لوگ ہیں کہ جو بعد کربلا شہید ہوئے، جن کی تعداد مستند اس میں 28 یا 32 بتائی جاتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں مختار کا لشکر بھی شامل ہے، توابین بھی شامل ہیں اور حضرت زید کا لشکر بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ تمام لوگ شہید ہوئے، لیکن ان میں اور کربلا کے جو 72 ہیں ان میں فرق ہے۔ یہ 28,000 ان 72 میں ایک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، ایک طرف اگر حر ہیں یا حبیب ابن مظاہر ہیں اور ایک طرف یہ 28,000 ہیں، تو وہ 28,000 ایک حبیب ابن مظاہر یا جون جو غلام تھے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے،
کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ 28,000 بھی امام حسین پہ قربان ہوئے، وہ 72 بھی اسی راستے پہ قربان ہوئے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ آخر یہ فرق کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ وہ 72 صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی جس وقت وہ اس وقت پہنچے جب امام بلا رہے تھے۔ یہ لوگ اس وقت سمجھ نہیں سکے، یا کوئی مجبوری پہ تھا یا کسی کو پتہ نہیں چلا، یا جیسے بھی حساب تھا، لیکن وہ جو 72 تھے وہ اس وقت سمجھ گئے۔ جان غلام سمجھ گیا، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جب اس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اس کی زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب کچھ چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، اہم اور مہم جس کو کہا جاتا ہے، یعنی امپورٹنٹ اور موسٹ امپورٹنٹ کیا چیز ہے، یہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے فیصلہ کرنا ہے، میرے سامنے ایک فیصلہ آیا ہے، اب اس میں ضروری کیا ہے اور اس میں بہت ضروری کیا ہے۔ تو اس وقت جان غلام سمجھ گیا، یہاں تک کہ وہب قلبی بھی سمجھ گیا۔ اب یہ وہب قلبی کوئی بہت قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھا، بہت نمازی نہیں تھا، کوئی نماز اس نے نہیں پڑھی تھی، وہ مسلمان ہی نہیں تھا، لیکن وہ سمجھ گیا کہ اس وقت میرے لیے ضروری کیا ہے۔ اور جان غلام وہ بھی سمجھ گیا کہ میرے لیے اس وقت ضروری کیا ہے۔ کتنے بڑے بڑے اس وقت وہاں پر لوگ موجود تھے جو حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، عالم تھے، شریعت کے عالم تھے، فقہ کے عالم تھے، مگر وہ نہیں سمجھ سکے۔ لیکن سمجھنے کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو جان غلام بھی سمجھ سکتا ہے اور وہب قلبی بھی سمجھ سکتا ہے، تو یہ لوگ سمجھ گئے۔ تو یہ استقامت جو ان کربلا کے 72 کے اندر تھی، یہ اس وقت ان لوگوں میں نہیں تھی۔ تو آپ دیکھیں امام اس وقت جو وقت کے امام ہے وہ کتنے لوگ مانگ رہے ہیں؟ 313 کا فکر بھی ابھی پورا نہیں ہوا کہ اب تک ایسے لوگ نہیں مل سکے۔ خود چھٹے امام نے قیام کے لیے 22 لوگ مانگے تھے، لیکن ان کو 22 لوگ نہیں ملے۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد ہر آنے والا امام اپنے قیام کے لیے لوگ مانگتا رہا لیکن نہ ملے، اور ہر امام یہ کہتا رہا۔ چھٹے امام سے بھی جب کہا گیا کہ مولا آپ کے اتنے شاگرد، ہزاروں شاگرد، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ یہی فرماتے کہ کربلا جیسے 72 تھے، ان جیسے 22، جیسے کربلا والوں کی صفات تھیں، ان جیسے 22 اگر ملے تو میں آج قیام کر لوں، لیکن 22 ایسے نہ مل سکے۔ ان کربلا کے 72 کے اندر وہ کیا چیز تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا تاریخی جملہ کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، اور نہ اب تک کسی امام کو ملے، ورنہ باقی کے امام بھی قیام کرتے۔ اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ تھی ان 72 کے اندر کہ ان کا عقیدہ اور عمل ایک تھا۔ آج بھی اگر ایک گروہ کا عقیدہ اور عمل ایک ہو جائے تو امام کا ظہور ہو جائے، یہ وہ چیز تھی۔ یعنی یہ کیا چیز ہے کہ جیسی اطاعت علی اکبر میں تھی ویسی ہی جان غلام کے پاس تھی، جیسی اطاعت حضرت عباس کر رہے تھے ویسی ہی حبیب ابن مظاہر کر رہے تھے۔ یعنی سب ایک جگہ پر جمع ہو گئے، ایک عقیدہ، ایک عمل کے لوگ جمع ہو گئے۔ خود امام حسین علیہ السلام دیکھیے، ان کی ذات، وہ امام ہیں، ان کا کام بہت زیادہ تھا، بہت کام تھا ان کا، اور انہوں نے وہ کام کیا، وہ اس میں کامیاب بھی رہے کہ ایک امام جو کچھ دے سکتا ہے اپنی رعیت کو وہ انہوں نے دیا۔ لیکن جو لوگ تھے امام حسین علیہ السلام کے سامنے، وہ بھی جو کچھ امام دے رہے تھے اسے تحمل کرنے میں کامیاب رہے، اور اسی لیے امام نے اپنے اصحاب کی تعریف کی کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، اور نہ میرے بھائی کو ملے۔ لیکن بس عزاداران حسین، اسی بات کا افسوس ہوتا ہے کہ دنیا آج بھی سمجھ نہیں سکی کہ حسین کیوں شہید ہوئے۔
جبکہ 61 ہجری میں قرآن پامال ہوا تھا. یہ جو گھوڑے دوڑائے گئے تھے یہ قرآن پر دوڑائے گئے تھے 61 ہجری میں. کہ اس وقت عالم یہ ہو گیا 61 ہجری میں کہ ذرے ذرے کو پتا تھا کہ کون شہید ہوا. کتنی بڑی بات ہے کہ آسمان خون برسا رہا تھا، آسمان لرز رہا تھا، زمین کو زلزلہ تھا. بیت المقدس تک کوئی پتھر اگر اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے خون کا فوارہ برآمد ہوتا تھا. اور اگر کپڑے باہر ڈالے جاتے تھے تو وہ رنگین ہو جاتے تھے کیونکہ آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی. 40 دن تک آسمان خون رویا، زمین نے خون اگلا. لیکن مسلمان آج بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو سمجھ نہیں پایا. دیکھیے اس وقت 61 ہجری میں جب 11 محرم کا قافلہ جا رہا تھا اور ادھر سے یہ قافلہ گیا اور ادھر سے ایک اور قافلہ کہ جو ایک عیسائی راہبہ کا تھا، جو عابدہ تھی، عبادت گزار تھی، اس کا قافلہ وہاں داخل ہوا کربلا میں. اور اس نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ یہ نہر فرات ہے، جاؤ جا کر یہاں پر پانی کی بشکے وغیرہ بھرو، خود بھی پانی پیو، اپنے جانوروں کو پلاؤ، ہمارا سفر لمبا ہے، یہاں پر آرام کرو. لیکن کچھ ہی دیر میں کیا ہوا کہ اس کے قافلے کے جو افراد تھے وہ واپس آئے اور آ کر گھبرا کر انہوں نے کہا کہ ایک یہاں پر اس بن کے اندر، اس جنگل کے اندر، اس صحرا میں ہمیں وحشت ہو رہی ہے. کہا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں ہمیں وحشت محسوس ہو رہی ہے، اور دوسری چیز کہ یہاں ہمیں خون کی بو آ رہی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم پانی پینے جاتے ہیں نہر پر لیکن ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم پانی پئیں. ہمارے جانور جاتے ہیں لیکن ہمارے جانور پانی نہیں پی رہے. ہاں عزاداران حسین، جہاں حسین اور ان کے بچے پیاسے رہے وہاں جو باضمیر ہوگا وہ کیسے وہاں بیٹھ کر پانی پی سکے گا. نہر فرات شاید اس روز کتنی افسردہ ہوگی کہ وہ علی اصغر کو پانی نہ پلا سکی، اس کا پانی سکینہ کے کام نہ آ سکا. بس عزاداران حسین، اس خاتون نے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ اس صحرا میں کوئی مسافر تو نہیں ہے، کوئی بھٹکا ہوا انسان تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے. کیونکہ وہ عابدہ تھی، زاہدہ تھی. اس نے کہا جاؤ جا کر دیکھو، اس صحرا میں گھوم پھر کر دیکھو. اب جو اس کے مسافروں نے وہاں صحرا میں گھوم پھر کے دیکھا اور سر و سینے کو پیٹتے ہوئے آئے اور آ کر کہا اے مخدومہ، آپ نے ہمیں سلیمان نبی کے بہت سے واقعات سنائے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سلیمان نبی کا لاشا برہنہ پڑا ہوا ہے. آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ سلیمان نبی کی حکومت پرندوں پہ تھی، جانوروں پر تھی، ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سلیمان نبی کا لاشا پڑا. اب یہ مخدومہ ایک بار جلال میں آئی. اس نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، سلیمان نبی کو گزرے ہوئے تو زمانہ گزر گیا. اس نے کہا کہ میں خود جا کر دیکھتی ہوں. اب جو یہ آئی تو اس نے کیا عجیب منظر دیکھا کہ کئی لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ان کے جسموں پر سر نہیں ہیں، ان کے حلقوم پہ پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں. اس نے دیکھا کہ سفید رنگ کے پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں ان لاشوں کے اوپر، اور کچھ پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں اور کچھ پرندے جو ہے وہ نہر پر جاتے ہیں اور حلقوم میں وہ پانی لے کر آتے ہیں اور وہ قطرہ قطرہ اپنا جو پانی ہے وہ اپنے حلقوم سے ان کٹے ہوئے گلوں پر گراتے ہیں. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ سلیمان نہیں، کوئی فخر سلیمان ہے کہ جس کی اطاعت جانور اور پرندے اس کی شہادت کے بعد کر رہے ہیں. یقیناً اس کو ظلم و جور سے قتل کیا گیا. بس عزاداران حسین، دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا جب سویم ہوتا ہے یا اس کا 40واں ہوتا ہے، اس کے نام کی فاتحہ دلوائی جاتی ہے. اس کے گھر والے چاہے کتنے ہی غریب کیوں نہ ہوں، ایک پانی کا کوزہ، ایک شربت کا جام تو رکھ سکتے ہیں. لیکن عزاداران حسین، یہ کیسے کربلا کے مظلوم ہیں کہ بنی اسد کا قبیلہ جب
تیسرے دن پہنچا کہ لاشوں کو دفنایا جائے تو انہیں پہچان نہیں پا رہے کہ اس میں امام حسین کا لاشا کون ہے. ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کون امام حسین کے جسم کا شناسہ ہے جو بتائے کیسے امام حسین کو دفن کریں جس کا وعدہ ہم نے کیا امام حسین سے، ہماری عورتوں نے کیا، ہمارے بچوں سے وعدہ لیا حسین نے کہ تم ہمیں دفن کرنا. کہ ایک بار انہوں نے دیکھا کہ کربلا کی زمین ہلنے لگی، ایک گھوڑے سوار دور سے آتا ہوا دکھائی دیا، تمام مقتل کی زمین روشن ہو گئی اور چاروں طرف سے صدائیں آنے لگی، ہائے آپ پہنچے پئے دفن بدر عابد بیمار. عزاداروں، بنی اسد نے کیا دیکھا کہ ایک جوان ہے، گریبان پھٹا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور اس حالت میں یہ نوجوان آیا، سر پہ امامہ نہیں ہے، گریبان پھٹا ہوا ہے. ایک بار بنی اسد نے جب امام زین العابدین کو دیکھا اور پہچانا تو قدموں میں گر گئے، بوسے لینے لگے. عزاداروں، امام مقتل میں آئے، سب سے پہلے تو کھڑے ہو کر مقتل میں زیارت پڑھی. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا. اور اس کے بعد وہ رقت ہوئی کہ رقت نہ تھامی گئی، اور ایک بار آگے بڑھ کر امام نے اپنے آپ کو اپنے بابا کے لاشے پر گرا دیا اور فرمایا کہ بابا آپ کے بعد میں زندوں میں نہ تھا، بابا سب آپ کے پاس چین سے سوتے رہے، ہم در بدر ٹھوکریں کھاتے رہے. عزاداروں، امام زین العابدین نے بنی اسد کو کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کہاں قبریں بنانی ہیں. آپ نے کہا یہ جگہ ہے، یہاں حبیب ابن مذاہب کی قبر بناؤ. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ لاشوں کے ٹکڑے ہیں، ایک قبر نہیں بنے گی، گنج شہیدہ کھودا جائے، ان لاشوں کے ٹکڑوں کو اس میں رکھا جائے. سب کی قبریں آپ بنوا رہے ہیں. ایک بار نشید میں آئے، آ کر کہا یہ میرے بابا کا لاشا، بابا کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے. بنی اسد کہہ رہے مولا یہ لاشا ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہوا؟ کہا کہ شام غریبہ میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا. کہا مولا یہ لاشا دفن کیسے ہوگا، یہ ٹکڑے کیسے اٹھائے جائیں گے؟ امام نے اپنی دوست سے ابا اتاری، لاش کے ٹکڑوں کو اس میں رکھا، قبر میں اترے، ناگاہ 2 ہاتھ قبر سے بلند ہوئے، چادر نور تن گئی، آواز زہرا آئی، لاؤ میرے لال کو، میں نے چکیاں پیس کر پالا ہے. بس عزاداران حسین ایک بار علی اکبر کے لاشے کے قریب آئے، کہا ہے قوم بنی اسد یہ میرا بھائی علی اکبر میرے بابا کے پہلو میں دفن ہوگا. علی اکبر کو دفن کیا، بھائی کے منہ پہ منہ رکھا، کہا بھائی تم تو سو رہو بابا کے پہلو میں، ہمیں تو ابھی بہت دور جانا ہے، بہت لمبا سفر طے کرنا ہے. قوم بنی اسد نے کہا مولا ہم فارغ ہو گئے، مولا سب کی قبریں بن گئیں. آپ نے فرمایا نہیں ہے قوم بنی اسد، ابھی ایک شہید باقی ہے. کہا مولا کون سا شہید؟ کہا میرے ساتھ فرات کے کنارے چلو. عزاداروں سب وہاں پہنچے. ایک بار عباس جیسے جری کا لاشا دیکھا، لاشا ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا. قوم بنی اسد نے کہا مولا یہ لاشا کیسے اٹھے گا؟ امام نے لاش کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں رکھا، چچا کی قبر میں اترے. ایک بار بنی اسد کے لوگوں سے کہا ذرا دور ہٹ جاؤ، مجھے اپنے چچا سے کچھ کہنا ہے. جب قوم بنی اسد کے لوگ ہٹ گئے، ایک بار امام نے چچا کے سینے پہ منہ رکھا اور منہ رکھ کر کہا چچا، اے میرے چچا آپ کے بعد ہم پر کیا کیا ظلم ہوئے. سکینہ آپ کو پکارتی رہی، پھوپھی آپ کو پکارتی رہی، اے میرے چچا آپ قبر میں آرام سے سوئیے. ارے مجھے بڑا دور جانا ہے، بڑا لمبا سفر طے کرنا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہیں، ماں بہنیں کھلے سر ساتھ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پالنے والے
ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارا معصوم کا نذرانہ وقت کے امام کی خدمت میں پہنچے، عرصہ پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کو۔ پروردگار عالم ہم جناب رسول خدا کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں ان کے اجڑے ہوئے گھر کی، جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں ان کے اجڑے ہوئے چمن کی تعزیت پیش کرتے ہیں، جناب زینب ام کلثوم کو ان کے بھائی کا پرسہ دیتے ہیں، علی اصغر کو اور جناب سکینہ کو ان کے بابا کا پرسہ دیتے ہیں۔ پروردگار ہمارے پرسے کو قبول فرما۔ پروردگار اس صف ازا کا واسطہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھ، ہمارے بچوں کو اعلیٰ کامیابیوں سے سرفراز فرما، دین و دنیا کی سعادتیں نصیب فرما۔ پروردگار اس صف ازا کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرما، کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے، اور غم حسین کبھی ہمارے دلوں سے کم نہ ہو۔ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں اور ہمارے بچوں کو امام زمانہ کی اطاعت اور معرفت کی توفیق عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیجئے اپنے اور دیگر تمام مرحومین کے لیے، آمین۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، لے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، روضہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے، روضہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے، ہے جہاں گنجے شہیداں ہے جہاں نہر فرات، ہے جہاں گنجے شہیداں ہے جہاں نہر فرات، جس جگہ سید میرا پیاسا رہا لے چل مجھے، جس جگہ سید میرا پیاسا رہا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جس جگہ جاگی تھی قسمت حر کی وہ دیکھوں گا میں، جس جگہ جاگی تھی قسمت حر کی وہ دیکھوں گا میں، عاصیوں پر کیسے ہوتی ہے تالے چل مجھے، عاصیوں پر کیسے ہوتی ہے تالے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، کس قدر نادار ہوں زادِ سفر کچھ بھی نہیں، کس قدر نادار ہوں زادِ سفر کچھ بھی نہیں، دوش پر اپنے بٹھا کر اے حوالے چل مجھے، دوش پر اپنے بٹھا کر اے حوالے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جس جگہ عباس کے بازو قلم ہو کر گرے، جس جگہ عباس کے بازو قلم ہو کر گرے، اس جگہ میں بھی کروں ماتم بپا لے چل مجھے، اس جگہ میں بھی کروں ماتم بپا لے چل مجھے،
جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، دل الٹ کر آ گیا برچی میں اکبر کا جہاں، دل الٹ کر آ گیا برچی میں اکبر کا جہاں، دل وہاں میں بھی کروں اپنا فدا لے چل مجھے، دل وہاں میں بھی کروں اپنا فدا لے چل مجھے، جل گئے شام غریباں میں جہاں خیمے تمام، جل گئے شام غریباں میں جہاں خیمے تمام، جس جگہ ننھا سا ایک جھولا جلا لے چل مجھے، جس جگہ ننھا سا ایک جھولا جلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، روضہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس، السلام علیکہ یا شہزادہ اکبر، السلام علیکہ یا جمیع الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا ای المدفون بالجتوس، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابا الحسن یا علی بن موسی رضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا حجت الرحمن، السلام علیکہ یا امام انس والجان، السلام علیکہ یا کامل الکفر والطغیان، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب
یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا